السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کشمیری خان۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ کے اختتام پر دیکھا کہ گلنور کی مرہم پٹی کرنے کے بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں اور ابن العربی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں تیتوش آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو مسافر بتا کر ارطغرل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد تیتوش کو لوگوں میں موجود ارطغرل کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گلدارو اور گلدوگرو شاہ سلیمان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور گلدارو اپنے والد سے ناراض ہوتا ہے کہ خیمے کی حفاظت والے سپاہیوں کو ان کی کوتاہی کی وجہ سے سزا کیوں نہیں دی، جس پر شاہ سلیمان گلدارو کو کہتے ہیں کہ جب آنے والے وقت میں وہ قبیلے کا سردار بنے تو تب اپنی مرضی کے فیصلے کرے، اور ساتھ ہی شاہ سلیمان گلدارو کو تجارت کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں اور ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ابھی اپنی تمام تر توجہ تجارت پہ رکھے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور قبیلے میں خوشحالی آئے، جس پر گلدارو اپنے والد سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ تیتوش جو تاجر بن کر ارطغرل وغیرہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ جانے کی اجازت مانگتا ہے، جس پر ارطغرل اسے کہتا ہے کہ ابھی رات ہے، خطرہ ہوگا، رک جاؤ، صبح چلے جانا، جس پر تیتوش کہتا ہے کہ جانا ضروری ہے۔ جاتے ہوئے تیتوش ارطغرل کو دعوت دیتا ہے کہ اس کی حلب میں قالین کی دکان ہے، وہ وہاں ضرور آئے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ چلے جاتا ہے۔ کچھ فاصلے پر جا کر وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ یہ حلب آ رہے ہیں، فوراً حلب جاتے ہی ان کے لیے ایک ایسا جال بچھانا پڑے گا تاکہ وہ حلب میں ہی موت کا شکار ہو جائیں۔ حلیمہ گوبر کے ذریعے کپڑوں کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے کہ شاہینہ اس سے کہتی ہے کہ سب ہمارا مذاق بنا رہے ہیں کہ گوبر سے بھی کبھی کپڑے ٹھیک ہوئے ہیں، جس پر حلیمہ شاہینہ کو بتاتی ہے کہ یہ کپڑا پتلا تھا جس کی وجہ سے اس پر رنگ نہیں چڑھا، پہلے گوبر کے ذریعے ہم کپڑے کو موٹا کریں گے پھر اس پر رنگ کریں گے، اور ساتھ تسلی دیتی ہے کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ ارطغرل ابن العربی کے ساتھ حلب پہنچ جاتا ہے، پھر ابن العربی اس سے وہاں ایک آدمی سے ملواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں سلطان سے ملوا دو، جس پر آدمی کہتا ہے کہ وہ ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج ہی ان کی ملاقات کروا دوں گا۔ ارطغرل ملاقات کے لیے شہاب الدین کے پاس آتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ کئی قبیلے سے آیا ہوں زمین کے لیے، تو شہاب الدین کہتے ہیں کہ تم میں ایسا کیا ہے جو تمہیں زمین دوں؟ تو ارطغرل کہتا ہے کہ 2000 سپاہی ہیں جو آپ کی ہر محاذ پر مدد کریں گے۔ تو شہاب تعداد کم کا کہہ کر جانے کو کہتا ہے، تو ارطغرل محل میں موجود سپاہیوں کو مارتا ہے، جس پر العزیز ارطغرل سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اپنے ساتھ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ گلدوگرو کاراتیگر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی اتنے نالائق اور کمزور نکلے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جس پر کاراتیگر گلدوگرو سے کہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں نعمان چاہیے ورنہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جواباً گلدوگرو کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا تو نعمان کے ساتھ ساتھ تمہیں شاہ سلیمان بھی لا کر دوں گا، جس پر کاراتیگر اتفاق کرتا ہے۔ العزیز کی دعوت پر جانے کے لیے ارطغرل اور اس کے ساتھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہ واپس آ کر ارطغرل کے ساتھی دیکھتے ہیں کہ ان کی تلواریں چرا لی گئی ہیں۔ جب وہ ارطغرل کو بتاتے ہیں تو ارطغرل بہت غصہ ہوتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی العزیز کی دعوت پر پہنچتے ہیں تو وہاں ارطغرل العزیز کے ساتھ زمین کے لیے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ العزیز ارطغرل کا تحائف لانے پر شکریہ ادا کرتا ہے اور ارطغرل کو بھی اپنی طرف سے ایک تحفہ دیتا ہے جس میں ارطغرل کے سپاہیوں کا سامان ہوتا ہے۔ العزیز ارطغرل کو کہتا ہے کہ جو سپاہی اپنے سامان کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہماری مدد کیا کریں گے۔ اتنا کہہ کر العزیز ارطغرل کو اپنے کمرے میں جانے کا کہتا ہے
اور اپنے جواب کا انتظار کرنے کو کہتا ہے۔